بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله ولا تكن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته أما تمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد دعائے خلا کے دعالم بتصدق جہاں معصومین سجاد مسلم بخاری صاحب کی توفیقات مشافہ فرمائے خدا ودیعنا میں اس مجلس کو نظر نیاز کو جد مومن اس میں شامل خلاصت کو شرف قبولیت عطا فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے مومنین مومنات جنہیں شرف ان کی مغفرت کے لیے تمام مومن کی صحت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب
جناب پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، مجھ سے فرمایا ہے بیٹا فاطمہ میرے تو پر سلام، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے چادر یمنی اڑا دو۔ میں نے عرض کیا بابا جان میرا بھی آپ پر سلام، میں آپ کو اس کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میں نے بابا کا حکم مانا، چادر یمنی اڑا دی، پھر دیکھتی کیا میرا باپ کا چہرہ ایسے چمکا جیسے چودھری کا کامل اور مکمل چاند چمکتا ہے۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے سے سنا ہے اماں جان میرا پر سلام۔ میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا ہوں، یقیناً وہ خوشبو میرے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بی پاک فرماتی میرا بھی تم پر سلام ہے میرے بیٹے حسن، بے شک تمہارے نانا جان چادر کے نیچے موجود ہیں۔ جناب پاک امام حسن علیہ السلام نے سنا، چادر کے قریب عرض کرتے السلام علیکم یا حاجت یا رسول اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کا رسول میرا پر سلام، مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسن، اے حوض کوثر کے مالک حسن، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب حسن علیہ السلام کی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک سیدہ فرماتی اس کے بعد آئے میرے پاس میرے بیٹے حسین اور مجھ سے فرمایا کہ اماں جان میرا پر سلام، میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا ہوں، وہ خوشبو میرے نام رسول خدا کی ہے۔ بی پاک فرماتی میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسین، بے شک تمہارے نانا تمہارے برادر حسن چادر کے نیچے موجود ہیں۔ سرکار حسین چادر کے قریب گئے، عرض کرتے السلام علیکم یا جد یا رسول اللہ، السلام علیکم یا منتر اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کے رسول، اے وہ ہستی جس کو اللہ نے میری رسالت کے لیے منتخب فرمایا، مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں ہستی کے ساتھ چادر کی نیچے داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، سرکار حسین کی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پاک معصومہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ آئے میرے پاس حسن کے بابا جان امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب، اور مجھ سے فرمایا میرے رسول میرا پر سلام، میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا ہوں، وہ خوشبو میرے آقا مولا پیغمبر علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ بی پاک عرض کرتی میرا پیا پر سلام، اے امیر المومنین، اے حسن کے بابا جان، بے شک آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نبی پاک چادر کے نیچے موجود ہیں۔ سرکار علی علیہ السلام چادر کے قریب عرض کرتے ہیں اے رسول خدا میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جو؟ نبی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بھائی علی، اے میرے وسیع علی، اے میرے پرچم دار علی، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب علی علیہ السلام بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ بی پاک فرماتی اس کے بعد خود میں چادر کی طرف آئی، میں نے عرض کیا السلام علیکم یا جد ابا یا رسول اللہ، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام، میری پارا جگر فاطمہ، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب حضرت سیدہ بھی ان کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پاک معصومہ فرماتی جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم نے چادر کے کنارے کو تھاما، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کرتے اللہم اِنَّ هَٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَرْمَتِي، میرے اللہ یہ میرے لئے بیت ہیں اور میرے خاص ہیں، ایسے خاص ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان کو اذیت دیتا مجھ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انہم منی وانا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اے خدا بندہ جب تم درود و برکات و رحمت ہم پر نازل فرما، ہم کو دامان کرم میں جگاتا فرما، ہم سے رزق کو اتنا دور رکھ، اتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب رسول خدا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے ملائکہ سے فرمایا یا ملائکۃ و سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ، اے میرے ملائکہ، اے میرا رہنے والے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، زمین بنائی ہوتے ان پانچ کی محبت میں، آسمان ان کی محبت میں، ستارے ان کی محبت میں، چاند ستارے سب کچھ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ جب اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، خالق جن کی محبت میں تم نے کائنات کو بنا ڈالا، یہ کون ہے؟ اللہ نے تعارف فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے اجازت ہے میں بھی زمین پر جاؤں، چھٹا بن جاؤں۔ اللہ نے اجازت دی، زمین پر آئے، پیغمبر اسلام کا سلام کیا، نبی پاک نے اجازت دی۔ حضرت جبریل جب چادر کے نیچے جمع داخل ہو گئے تو عرض کرتے ہیں کہ رسول خدا اللہ نے آپ کو خاص فرمایا تحیت کرام کے ساتھ، اللہ نے آپ کی طرح وحی فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب مولا کائنات پاک پیغمبر کے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے اللہ کے نزدیک اس کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی والذی باسمک نبی یا مصطفیٰ دیویل، اے علی مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنایا، اپنے رسالت کے چون لیا۔ جب یہ ہماری حدیث زمین کے محافل میں سے جس محفل میں پڑھی جائے، جس میں ہمارے شیعہ موجود ہو، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہو، تو اللہ کی رحمت و وہاں نزول ہو جاتا ہے اور فرشتے زمین پر آ جاتے، مومنین کو آ کر گھیر لیتے، اس وقت تک واپس نہیں چلے جاتے جب تک مومنین اٹھ کے نہیں چلے جاتے۔ مولا کائنات عرض کرتے پھر تو ہم بھی کامیاب، ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ اور دوسری بات یہ آج اس محفل میں کوئی عقیدہ مرولوں کا خدا مندر اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ جب حضرت رسول خدا نے یہ فرمایا مولا کائنات عرض کرتے نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کعبہ کی قسم صلوات اللہم خداوند علم تصدق علی محمد حدیث کی ساتھ تلاوت کی رحمت و نظم فرمائے۔ بھائی سخی حسین کی بیٹی اور جن دن انہوں میں میلاد بیمار خداوند علم بیمار کربلا کا واسطہ سب کچھ شفا کلی عطا فرما، سب پہ رحم و کرم فرما، مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے جاشا صاحب نے ایک مومنہ بہن بیمار ہے، خداوند علم ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ یبن آدم اتیونی بقدر حوائجکم علیہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم میری اتنی اطاعت تو ضرور کر تو جتنا میرا محتاج ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، قبلہ کیا بات، اے ابن آدم، اے ابن آدم میری اتنی اطاعت تو ضرور کر تو جتنا میرا محتاج ہے، اور نافرمانی اتنی کرنا جتنی دوزخ کی آگ برداشت کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے قبلہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ انسان سے سوال کر رہا ہے میرا بندہ تو ہر وقت میرا محتاج ہے، ہر لمحے میرا محتاج ہے۔ خدا فرماتا ہے انسان میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، سوال تو وہ کرے جو محتاج ہو، میں تو تجھے محتاجوں کو بھی عطا کرنے والا ہوں۔ میں تو اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف اتنا ضرور کر، صرف آدھا گھنٹہ مانگتا تجھ سے، وہ بھی قسطوں کے ساتھ۔ 10 منٹ صبح کے وقت نماز پہ آ، ظہر کے وقت 10 منٹ آ، عصر کے وقت آ، مغرب کے وقت آ، عشاء کے وقت آ۔ اللہ فرماتا ہے اپنی نمازوں کا اپنے امام کی بارگاہ میں لکھا جا، پھر تیرا امام جانے میں قبول کرنے والا ہے۔ اے انسان میں تجھے روکتا نہیں، جتنا مرضی کھا، لیکن کھانے سے پہلے سوچ لیا اگر حرام کا لقمہ ہے یا حلال کا لقمہ ہے۔
کھانے سے پہلے سوچ. اور خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ 11 مہینے کھا، 11 مہینے تیرے، کوئی روک ٹوک نہیں. 1 مہینہ میری مرضی کا کھا. اللہ فرماتا ہے میری مرضی پہ جب خاموش ہو جائے گا، کھانا روک دے گا، خدا فرماتا ہے پھر میرے فرشتے کہیں گے دیکھو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا میں سویا ہوا. وہ بھی روک ٹوک نہیں. ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے 1 مہینہ میری مرضی کا کھا. اے انسان کبھی تو نے سوچا تو میرا کتنا محتاج ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہر سال میرا محتاج. اللہ فرماتا ہے سالوں کے مہینے بنا، مہینوں کے دن بنا، دنوں کے گھنٹے بنا، گھنٹوں کے منٹ بنا، ان کے سیکنڈ بنا. اللہ فرماتا ہے کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ مجھے نکال کے دکھا دے جس میں تو میرا محتاج نہ ہو. ہر وقت میرا محتاج ہے، میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا. اب میرے محترم سامعین 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے نافرمانی، آخری بات. ایک ہے فرما برداری. اسی کی تعریف کر کے بس. فرما برداری کے ساتھ پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں. توجہ میرے محترم. اور نافرمانی کے ساتھ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. ایک مثال سے واقعہ سنا تھا. حضرت جناب فضہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد اپنی نہیں ہے، حبش کی ملکہ ہے، نام ہے میمونہ. فضہ جناب رسول خدا نے نام عطا کیا، ایسی معرفت حاصل کی. فرمایا تو ہمارے گھر میں چاندی کی طرح آ کے چمکی ہے. فضہ کہتے ہیں چاندی. پیغمبر اسلام نے بیٹی کہا، یہ معرفت ہے. جناب علی علیہ السلام بہن کہتے ہیں. جناب حضرت فضہ نے اس گھر کی آ کے نوکری کی، معرفت حاصل کی. اس گھر کے آ کے جھاڑو دیتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں. وہاں کی عورتیں کہتی فضہ تو نے ایک وقت چھوڑا، تخت چھوڑا، حکومت چھوڑ دی، سادات کے گھر کی آ کے تو نے نوکری کی ہے، برتن دھوتی ہے، تو ان کے جھاڑو دیتی ہے، گھر صاف کرتی ہے. رب اکبر کی قسم جب عورتیں تانا دیتی جناب فضہ مسکرا کے فرماتی ہیں مجھ فضہ کی اس وقت دنیا کے تخت وقت مال پہ دولت پہ نظر ہی نہیں پڑتی جب علی کی بیٹی صبح سویرے کہتی ہیں اماں فضہ ہمارا سلام ہو. اے دریا میں نے دنیا کو کیا کرنا ہے، میں نے تخت کو کیا کرنا ہے، میری دولت تو وہاں ہے جہاں جناب حسین علیہ السلام کی بہنیں، جہاں علی کی بیٹیاں. جناب حضرت فضہ کی مثال جناب حضرت سلیمان محمدی اپنے نہیں تھے، پرائے تھے. اس گھر پہ آ کے انہوں نے ایسی معرفت حاصل کی. لاکھ دفعہ جناب حضرت سلیمان دروازہ سیدہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں اس گھر کا جھاڑو دینے والا ہوں، میں اس گھر کا نوکر ہوں، خادم ہوں. لیکن معرفت اتنی جناب سلیمان نے حاصل کی. لاکھ دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گھر کا نوکر ہوں، لیکن پیغمبر سلام سینے سے لگا کے فرماتے سلیمان ایسے نہ کہے، سلیمان من البیت تو میری اہل بیت سے. جب جناب حضرت سلیمان کا آخری وقت آیا، ان کا غلام ہے جن کا نام ہے زازان. زازان کی گود میں حضرت سلیمان کا ساتھ. زازان کہتا ہے میرے آقا میں نے بڑی باتیں آپ سے پوچھی، آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی پیشانی پہ موت کا پسینہ آ گیا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد مومن مرتا نہیں، مرتا وہ جس کا مالک مرا ہوا ہو، جس کا امام آج زندہ ہو. مومن کبھی مرتا نہیں، انتقال کرتا ہے، لحد میں جا کے قائم مثال کرتا ہے. آتے ہیں جب منکر نکیر سوال و جواب کرنے، الٹا یہ ان پہ سوال کرتا ہے میری پیشانی پہ پڑھو علی کا غلام لکھا ہے، میرے کفن پہ دیکھو پیغمبر کا نام لکھا ہے. عرض کیا کہ آقا آپ کا ہو رہا ہے انتقال، آپ دنیا سے جا رہے. بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کا غسل و دفن کفن کون کرے؟ جناب حضرت سلیمان فرماتے ہیں زازان سن لو،
میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرا غسل و کفن دفن وہ کرے جس نے نبی پاک کا غسل و دفن کیا تھا۔ یہ وصیت کی روح پرواز کر گئی۔ زازان سوچنے بیٹھ گیا کہ وصیت پہ عمل واجب ہوتا ہے۔ وصیت یہ کر کے گئے کہ میرا غسل و کفن وہ کرے جس نے نبی پاک کا کیا تھا، اور نبی پاک کا جس نے غسل و دفن کیا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ ہم بیٹھے ہیں مدائن میں، مدائن ہے عراق میں، جناب علی بیٹھے ہیں مدینہ میں، مدینہ ہے سعودی عرب میں، ٹیلی فون کا بندوبست نہیں ہے، بندہ کو اتنا جلدی جا نہیں سکتا۔ زازان کہتا یہی باتیں میں سوچ رہا تھا، اللہ جانے جناب علی کو کب خبر ہوگی، کب سرکار مدینہ سے مدائن میں آئیں گی، کب حضرت سلیمان کا غسل و کفن دفن ہوگا۔ زازان کہتا یہی باتیں میں سوچ رہا تھا کہ دستک ہوئی دروازے پر، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی معاذ التفکر انا علی بن ابی طالب۔ زازان فکر نہ کر، میں سلیمان کا علی آ گیا۔